ٹی وی شو کی میزبانی یا کالم نویسی کی چھابڑی لگا کر مجھ جیسے روز کی روٹی روز کمانے والے چسکے دار موضوعات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آصف علی زرداری کا شکریہ۔ جمعرات کی شام جیو ٹی وی کے مقبول ترین اینکر حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر پاکستان نے یہ پیغام دیا کہ ان کے فرزند بلاول بھٹو زرداری کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے لیے ابھی مزید ٹریننگ درکار ہے۔ بابوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے لہٰذا وہ اپنے وقت کا انتظار کریں۔ آصف علی زرداری کے ساتھ عرصہ ہوا تنہائی میں تو کیا ٹیلی فون پر بھی بات نہیں ہوئی ہے۔ جن دنوں میں رپورٹنگ میں ضرورت سے زیادہ مترک ہوا کرتا تھا تو کبھی کبھار وہ بات چیت کے لیے یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان دنوں وہ خود کو محض چند اہم افراد سے ملاقاتوں تک محدود کر چکے ہیں اور میں نے بھی خبر ڈھونڈنا چھوڑ رکھا ہے۔ ہم دونوں کی ملاقات یہ گفتگو کا کوئی سبب باقی نہیں رہا۔ ماضی کی تجربات کے بدولت اگرچہ جس آصف علی زرداری کو میں جانتا ہوں وہ عموماً ٹی وی انٹرویو سے گریز کرتے ہیں، فقط اس وقت حامد میر جیسے تجربہ کار صحافی کے ساتھ گفتگو کو آمادہ ہوتے ہیں جب انہیں سیاسی اعتبار سے وسیع تر حلقوں تک کوئی اہم پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ جمعرات کی شام 2 گھنٹوں تک پھیلے انٹرویو کا میری دانست میں کلیدی پیغام یہ تھا کہ پیپلز پارٹی 2024 کے انتخابات کی بدولت کسی بھی سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہی۔ اسے یقین ہے کہ بالآخر مختلف جماعتوں کو باہم مل کر مخلوط حکومت تشکیل دینا ہوگی۔ ممکنہ حکومت کی قیادت شاید نواز شریف کو بھی نہ مل پائے۔ کون بنے گا وزیر اعظم والے سوال کو لہذا نظر انداز کر دیا جائے۔ پیپلز پارٹی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سادہ اکثریت کے امکان کو رد کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے اپنی مخصوص انداز میں اس امکان کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ 2024 کے انتخابی نتائج گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے سیاسی منظر نامے پر چھائے بابوں کو مجبور کر دیں گے کہ کچھ دو اور کچھ لوگوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حکومت بنائے۔ بالآخر جو حکومت قائم ہوگی وہ اسے تنخواہ پر کام کرنے کو مجبور ہوگی جو ہماری ریاست کے دائمی اداروں نے منتخب سیاسی قیادت کے لیے 2010 کے بعد سے بتدریج طے کرنا شروع کر دی تھی۔ مذکورہ پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے ہی فرزند کے پرواز کو بے چین پروں کو بھی کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ حصہ بقدر جسا پر اتفاق کا حقیقت پسند رویہ اپنایا ہے۔ اپنی اور وطن عزیز کی دیگر سیاستدانوں کی اوقات مسکراتے چہرے کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے جو گفتگو کی اس نے روز کی روٹی روزی کمانے والے اینکروں اور کالم نگاروں کے لیے رونق لگا دی۔ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں ادا کردہ ان کے چند پدرانہ خیالات کو اچھالتے ہوئے تاثر یہ پھیلانے کی کوشش ہوئی کہ آصف علی زرداری دور حاضر کے شاہ جہاں ہیں۔ ان کے فرزند غالباً ان سے پیپلز پارٹی کی کمان چھین کر اورنگزیب کی طرح سینہ پھیلا کر میدان میں اتر چکے ہیں۔ باپ بیٹے میں ڈرامائی کشمکش کی توقع باندھنے والے اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ آصف علی زرداری کسی بھی صورت جاگیردارانہ روایت والے والد نہیں ہیں۔ وہ اپنی اولاد سمیت نئے نسل کے لوگوں کے خیالات نہایت توجہ سے سنتے ہیں۔ اپنے تینوں بچوں کو انہوں نے قابل رشک خود مختاری فراہم کر رکھی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو مگر عملی سیاست کے تقاضوں کی بنا پر اکثر چیک کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا اکلوتا فرزند آتش نمرود میں بے خطر چھلانگ لگا کر ایسے انجام سے دوچار ہو جو محترمہ بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کا مقدر ہوا تھا۔ ہم چسکا فروشوں کو دیاری لگانے میں مدد دینے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک چال چلی۔ ان کے والد کا انٹرویو ٹی وی پر چل گیا تو ٹویٹر جو اب ایکس کہلاتا ہے پر لگائی اپنی تصویر بدل دی۔ نئی تصویر میں وہ اپنی والدہ کے شفقت بھری نگاہوں تلے مسکرا رہے تھے۔ اپنے ٹویٹر کا پر نئی تصویر لگانے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے پیغام یہ دیا کہ وہ آصف علی زرداری ہی نہیں بینظیر بھٹو کے فرزند اور سیاسی وارث بھی ہیں، مشتری لہذا ہوشیار رہیں۔ یہ تصویر لگانے کے بعد وہ اچانک دبئی روانہ ہوئے نظر آئے۔ ان کی پرواز کے چند ہی لمحوں بعد خبر آئی کہ آصف علی زرداری بھی اسی شہر جا رہے ہیں۔ تاثر اس کے بدولت یہ ابھرا کہ بیٹا خفا ہو کر چلا گیا اور پدرانہ شفقت اس کو منانے پیچھا کرنے کو مجبور ہو گئی۔ ہفتے کی شام بالآخر بختیار بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر لگا دی۔ یہ تصویر آصف زرداری نے کھینچی تھی۔ اس میں بلاول بھٹو زرداری مسکراتے ہوئے اپنے والد کے دائیں ہاتھ کھڑے ہیں۔ انگریزی محاورے والی ہیپی گڈ فیملی چائے کی پیالی میں اٹھائے طوفان یہ تصویر پبلک ہونے کے بعد تھم جائیں گے۔ ٹی وی شو کی میزبانی یا کالم نویس کی چھابڑی کے ذریعے مجھ جیسے روز کی روٹی کمانے والوں کو بیچنے کے لیے اب کوئی نیا سودا درکار ہوگا۔ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ لائکس اور شیئرز کی ہوس نے تیزی سے معدوم ہوتی صحافت کو بنیادی سوالات اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کسی بھی ملک میں عام انتخاب کا انعقاد اہم ترین واقعہ ہوتا ہے۔ اس میں حصہ لیتے ہوئے سیاسی جماعتیں محض اپنی جداگانہ شناخت ہی اجاگر نہیں کرتی
اپنی شناخت کو بلکہ چند ٹھوس نظریات یا خیالات کی بدولت دوسری سے جدا دکھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں مگر 2008 برس سے جمہوریت کی جو شکل نمودار ہونا شروع ہوئی وہ بالآخر آدھا تیتر آدھا بٹیر والی صورتحال سے دو چار ہو چکی ہے۔ عوام کو درپیش مسائل کے حل ڈھونڈنا سیاست دانوں کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں اس تناظر میں جو نسخے آئیں انہیں وہ انتخابی مہم کے دوران عوام کے روبرو رکھتے ہیں۔ عوام کی اکثریت اگر ان کی سوچ کی حمایت کر دے تو اقتدار کی بدولت ان نسخوں کا اطلاق ممکن ہو جاتا ہے۔ ہماری شفا کے نسخے مگر اب مقتدر کہلاتی قوتیں دریافت کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا استعمال نگران حکومت کے ہاتھوں شروع بھی ہو چکا ہے۔ مجھے گمان ہے کہ فی الوقت سیاسی جماعتوں کے مابین اصل مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ مذکورہ نسخوں کا استعمال جاری رکھیں گے یا نہیں۔ مسلم لیگ نواز اس کے لیے رضامند ہے۔ بلاول بھٹو زرداری لیول پلینگ فیلڈ کی دہائی مچاتے ہوئے تھوڑی خود مختاری اختیار کرنے کو مچل رہے تھے۔ جمعرات کی شام دیے ایک طویل انٹرویو کے ذریعے لیکن آصف علی زرداری نے ان کی پرواز کو بے چین پر کاٹ دیے ہیں۔ اب ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے والا معاملہ ہے جو انتخابی عمل کو انتہائی بورنگ بنا دے گا۔